سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى: أولم ينظروا هؤلاء المكذبون بآياتنا في ملك الله وسلطانه في السماوات والأرض وفيما خلق من شيء فيهما فيتدبروا ذلك ويعتبروا به ويعلموا أن ذلك لمن لا نظير له ولا شبيه ومن فعل من لا ينبغي أن تكون العبادة والدين الخالص إلا له ويؤمنوا به ويصدقوا رسوله وينيبوا إلى طاعته ويكرهوا الأنداد والأوثان ويحذروا أن تكون آجالهم قد اقتربت ويهلكوا ولا كفرهم ويسيروا إلى عذاب الله وعليم عقابه. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کہ سورۃ الاعراف میں یہ ارشاد فرمایا کہ اب لم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء. جیسا کہ آپ نے الحمدللہ اور ہم سب نے پڑھا ہے یا سنا ہے کہ اللہ نے ذکر فرمایا تھا کفار والذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ اللہ کی آیات کے منکر ہیں، اللہ کی کتاب کے منکر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے منکر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حال بیان کیا تھا کہ ہم بھی ان کو استدراجاً مہلت دے رہے ہیں، لیکن جب پکڑیں گے تو پکڑ سخت. اور پھر انہی مکذبین کے ضمن میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو میرے قرآن کی تکذیب کرتے ہیں، آیات کی تکذیب کرتے ہیں، کیا یہ اس بارے میں بھی فکر نہیں کرتے کہ میرے مدنی پاک، میرے بھیجے ہوئے نبی، افضل الانبیاء، امام الانبیاء والمرسلین اور معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہ کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی جنون کہتے ہیں، کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کا نبی تو نبی ہے، رسول ہے، اس کو تو جنون نہیں. اللہ نے ان کو اس بات پہ تنبیہ فرمایا. اب ان آیات کے بعد ان آیات مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء. کیا مانا؟ اب لم ينظروا، یہ ہے نظر. پہلی بات کیا تھی؟ تفکر. اب لم يتفکروا، اور یہاں کیا ہے؟ اب لم ينظروا. یاد رکھیں، فکر تو ہوتا ہے سوچ. جیسے آپ کہتے ہیں جی میں آج بڑا متفکر ہوں، بڑا سوچ بھی ہوں، یا آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ذرا اس بات میں فکر کرو، یعنی غور کرو، سوچو. اور ایک ہوتی ہے نظر. اب نظر جو ہے یاد رکھو یہ بھی دو معنی میں ہوتی ہے. ایک تو معنی ہوتا ہے نظر کا دیکھنا، یعنی کسی چیز کو بھی دیکھے. اور ایک معنی ہوتا ہے نظر کا تدبر و تأمل کرنا اسی بات میں، جیسے آپ کہتے ہیں بڑی گہری نظر کے ساتھ دیکھا ہے. محاورات میں اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ دیکھو جی فلاں چیز کو میں نے بڑی
گہری نظروں سے دیکھا ہے یا میں نے اس کی بالکل گہرائی میں نظر کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو دعوت دیتے ہیں کہ چلو اگر تمہیں میرے بدنی سرکار کی بات سمجھ نہیں آتی، اگر تمہیں سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ نہیں آتی، تو چلو میری ساری ملکوت السماوات والارض جو ہے اس میری کائنات میں میرے ملک میں غور کرو، اس میں تدبر کرو، سوچو. اس لیے قرآن میں آپ جب نظر ڈالیں گے نا تو اللہ نے ہر چیز میں مختلف انداز میں ہمیں ہدایت کی ہے ان اصل اللہ میں تدبر کا. اور مجھے یہ بات بڑے افسوس سے اور دکھ سے کہنی پڑتی ہے کہ آج جو کام اللہ نے اپنے عالم اسلام اور ماننے والوں کے ذمہ لگایا تھا وہ دشمنوں نے تو کر لیا ہے، لیکن ہماری نظر ابھی تک محدود ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جس انداز میں ان کو تدبر کرنا تھا وہ ان کو نصیب نہیں ہوا، لیکن اس میں وہ لگے تو ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جتنی عالم فلکیات کی ابحاث ہیں ان سب میں کافر آگے ہیں. جتنا یوں سمجھ لیں کہ یہ مصنوعی سیارات ہیں، مصنوعی اقمار ہیں، یا جیسے آسمان اور جتنے اس کے بروج ہیں، چاند ہے، سورج ہے، مشتری ہے، زحل ہے، شہاب ثاقب ہے، ان کا گرنا ہے، ان سب ابحاث میں کافر تو محنت کر رہا ہے. اپنے اسلام جو ہے وہ تو اس میں بڑی محنت کر رہا ہے، لیکن مسلمان نے اللہ کے قرآن کو صرف تعویذ لکھنے کا ذریعہ سمجھا ہے. کتنے افسوس کی بات کہ مسلمانوں نے صرف قرآن شریف کو ایک مقدس کتاب مان لیا ہے اور غلابوں میں بند کر کے اونچے طاقوں میں رکھ دیا ہے. کبھی جھگڑا ہو گیا تو قسم کے لیے قرآن پہ ہاتھ رکھ دیا، اور کبھی کوئی آدمی ضد کر جائے، برادری کا آدمی شادی میں شرکت نہ کرے، قرآن لے کے دروازے پہ پہنچ گئے، جی قرآن شریف لایا ہوں مان جاؤ. تو اگر اور کچھ نہ ہوا تو کسی نے اپنے روزی کو چلانے کے لیے کہا کہ جناب یہ پیالے میں قرآن لکھ لو، پلیٹ میں لکھ لو، کسی چیز میں لکھ لو، کاغذ میں لکھ لو، ان کو پلاؤ، یہ ٹھیک ہو جائیں گے. جو مانتے نہیں وہ کیا ٹھیک ہو جائیں گے. دشمن نے کہاں تک اپنی نظریں دوڑائی ہیں، وہ بقول کسی کے دیکھیے کیا یہ پاتا ہے اور دیکھیے کیا یہ کھوتا ہے کہ مندر کا پجاری جاگتا ہے، مسجد کا نمازی سوتا ہے. خواب غفلت میں ہے کہ بس اللہ نے قرآن اسی لیے شاید بھیجا تھا، جی قسم اٹھا لو، جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ کرا لو، اور اگر کوئی مر رہا ہو تو جلدی جلدی پڑھو تاکہ جان چھوڑے، جلدی مرے، اور مرنے کے بعد جناب اس کے اوپر قرآن پھیر کے ہیرا اسقاط کرا کے سارے گناہ اس کے بخشوا دو، بس پھر ساری زندگی چھٹی جو غرضی ہے کرے. یہ دین ہے. پادری گرجے میں ہر ہفتے اپنے ماننے والوں کے گناہ معاف کرتا ہے، ہمارا مولوی بالکل مرنے کے بعد سارے معاف کروا دیتا ہے. جان وہ جو ہفتے کے بعد کی پیشی تو دیتا ہے کہ ہر ہفتے کے گناہ بتایا کرو. ہمارے لوگوں نے ایک مسئلہ حل کر دیا ہے ماشاءاللہ کہ جناب بالکل مرنے کے بعد ایک دفعہ ہیرا اسقاط کرا کے سارے گناہ بخشوا دیں. اچھا، اور اگر کوئی بڑا آدمی ہو وہ مر جائے تو ماشاءاللہ کیمپ لگا کے قبر پہ بیٹھ جائیں گے، جی قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کو بخشوانے کے لیے. اور غریب آدمی مر جائے تو بس 2000 فلاں مر گیا، اچھا
اللہ مغفرت کرو. اس کے لیے کوئی قرآن نہیں پڑھتا، نہ اس کے لیے کوئی قرآن خوانی کرتا ہے. خدا کے لیے سوچو یہ کیا بات ہے. اللہ نے بار بار، اب دیکھو قرآن پاک نے یہاں کیا فرمایا، فرمایا لم ينظروا أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ. اور دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا. اور تیسری جگہ قرآن پاک کہتا ہے، تدبر کے لیے دعوت دیتا ہے، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسير. بار بار قرآن. اچھا کبھی قرآن کہتا ہے افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. اور کبھی قرآن کہتا ہے فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. اور کبھی قرآن کہتا ہے قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اللہ کا قرآن دعوت دیتا ہے کہ مسلمانوں، اگر تمہیں میرے مدنی کی بات سمجھ نہیں آتی، اگر تمہیں قیامت سمجھ نہیں آتی، اگر تمہیں مرنے کے بعد اٹھنا سمجھ نہیں آتا، اگر تمہیں قیامت اور جنت اور دوزخ اور حساب اور کتاب سمجھ نہیں آتا، تو یہ تو چیزیں تمہارے سامنے ہیں، ان میں غور کرو. میں نے آسمان و زمین اور جن کی پہلے مثال کوئی نہیں تھی. اس لیے حضرت ابن عباس فرماتی ہے کہ جب میں نے یہ لفظ قرآن پاک میں پڑھا اور سنا فاطر السماوات والارض، تو فرماتی ہے میں اس پہ بڑا غور کرتا رہا کہ فاطر السماوات کہیں فاترا مانا تو ہے خالقہ پیدا کیا، لیکن لفظ خالقہ کے بجائے فاترا کا جو ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ بھی بحث کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے ایک کنویں پر. ایک بدو کہتا تھا انا فطر تو، وہ کہتا تھا انا فطر تو، یعنی میں نے پہلے کھودا ہے. وہ کہتا نہیں میں نے پہلے کھودا ہے، یہ کنواں میرا ہے. تو مجھے سمجھ آیا کہ اللہ فرماتی ہے کہ آسمان و زمین میں نے پیدا کی ہے جن کی پہلے مثال بھی کوئی نہیں. یہ تو نہیں کہ پہلے ان کا کوئی ماڈل تھا، کوئی مثال تھی، کوئی نمونہ تھا، پہلے کسی اور نے بنائے تھے. تو اتنے بڑے آسمان، اتنا بڑی زمین، پھر اس میں صرف آسمان نہیں، آسمان میں کتنے سیارات ہیں، کتنے بروج ہیں. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. کہیں قرآن کہتا ہے والسماء ذات البروج، اور کہیں قرآن مجید تفکر کے لیے دعوت دیتا ہے هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. قرآن غور کریں کیا کہتا ہے قرآن آپ سے کہ بس زمین پہ کھاؤ پیو چلو اور مر جاؤ. یہ تو پھر حیوان بھی کرتا ہے، وہ کھاتا بھی ہم سے زیادہ ہے، زمین پر رہتا بھی ہے، وہ بھی مر جاتا ہے ایک دن. اسی طرح اگر تم بھی اسی لیے پیدا ہوئے تھے کہ کھاؤ پیو عیش کرو اور ایک دن مر جاؤ بس.
اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ انسان تمہیں میں نے عقل دیا ہے، دماغ دیا ہے، غور کرو کہ اس آسمان کو اتنا کس نے بنایا ہے، کس نے اونچا بنایا ہے، اور پھر ہر آسمان کو میں نے الگ جنس سے پیدا کر دیا، 7 آسمان بنائے، اور پھر ہر آسمان پہ اللہ کی مخلوق ہے، اور پھر آسمان کو میں نے تاروں سے مزین کر دیا، آسمان میں میں نے دروازے رکھ دیے، جب چاہوں میرے اذن سے کھلتے ہیں، میرے اذن کے بغیر نہیں کھل سکتے، آسمانوں میں نے دریا رکھ دیے، جب چاہوں تو پانی براہ راست آسمانوں سے برساتا ہوں، اور جب میں چاہوں تو ہواؤں کو حکم دے کے بخارات اٹھا کے بادل بنا کے برسا دیتا ہوں۔ اس لیے قرآن تمہیں بار بار کہتا، اس لیے اگر دیکھو نا جی ایک بدو ہے اونٹ چلانے والا، اس کو قرآن کہتا ہے اونٹ میں غور کرو، کہ جب تم مہار کندھے پہ ڈال کے یا اونٹ کی کوہان پہ بیٹھ کے سفر کرتے ہو، اسی اونٹ میں غور کرو، دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور جب کوئی ہل چلانے والا، کوئی زمین کاشت کرنے والا زمین میں ہل چلاتا ہے، خدا کہتا ہے تمہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، اسی میں غور کرو۔ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ حُطَامًا۔ اللہ فرماتے ہیں جو تم کاشت کر رہے ہو یہ تم کر رہے ہو کہ میری قدرت ہے؟ تم تو اپنے گھر سے اچھا بیج خرید کے ہل چلا کے آگے مٹی میں ڈال دیتے ہو، مٹی میں ملا کے چلے جاتے ہو، تیرے ایک ایک دانے پہ حفاظت کا انتظام تو میں کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا چلو تم کہتے ہو جی یہ بادل پانی سے اٹھتے ہیں، زمین کا سکل ہے، کشش ہے، أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ یہ بادلوں سے پانی میں برساتا ہوں کہ تم برساتے ہو، اور دیکھو کیسے برساتا ہوں، چاہوں تو باریک بوندیں اترتی ہیں، چاہوں تو وہ بوندیں موٹی ہو جاتی ہیں، اور چاہوں تو اولے برستے ہیں، اور جب چاہتا ہوں بریک لگ جاتی ہے، جو ہے گویا کسی نے ایسے پکڑ لیا اور ساری بوندیں رک گئی۔ اس کے بعد فرما دیا انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون۔ فرماتی ہیں دیکھو تم تو کھجور کی ایک گٹھلی لے کے زمین میں دبا دیتے ہو، پھر اس چھوٹی سی گٹھلی سے اتنا بڑا درخت اتنے میٹر اونچا کون نکالتا ہے؟ یہ تمہارے بس میں ہے؟ تم تو آم کی گٹھلی بہا کے مٹی میں ڈال دیتے ہو، اس سے پھر آم کے درخت لگا کے پھر اس درخت پہ آم لگا دینا، یہ بتلاؤ یہ کون سی سینس ہے، کون سی قوت ہے جو لگا رہی ہے؟ پھر ایک زمین کا ٹکڑا ہے، ادھر گلاب لگا ہے، ادھر آم لگا ہے، ادھر بادام لگا ہے، ادھر امرود لگا ہے، پانی بھی ایک جیسا، زمین بھی ایک جیسی ہے، لیکن ہر چیز الگ پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب تم گھر میں کھڑے ہو کے روٹی پکاتی ہو، آگ جلاتے ہو، چلو اسی پہ غور کر لو، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فأنتم منه توقدون۔ اللہ نے فرمایا اس ذات پہ غور کرو کہ کیسے سبز درخت ہے، پانی ہے ان میں، سبزہ ہے ان میں، لیکن اسی لکڑی میں نے پھر آگ پیدا کر دی۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ جب لکڑی سوکھ جائے تو آگ جلاتے ہو، اور ایک معنی یہ ہے کہ دو درخت ہیں، ایک کا نام افار ہے اور ایک کا نام سوار ہے، اس سبز درخت کی ٹہنی کو ٹہنی سے مارو تو آگ نکل آتی ہے۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ
اللہ فرماتے ہیں غور کرو، ذرا تدبر کرو کہ یہ آسمان و زمین جو میں نے پیدا کیے ہیں، یہ جن کو تم نے میرا شریک بنایا ہے، کسی لات کو، کسی حبل کو، کسی عزا کو، خدا کا ڈر کر کے غور کر کے بتلاؤ کہ چلو یہ کسی بزرگوں کی شکل ہے، بزرگوں کے نام ہیں، یا تیرے پیر ہیں، مرشد ہیں، غور کرو اللہ کے لیے کیا انہوں نے کوئی آج تک مکھی بھی پیدا کی ہے؟ تو کرو، کس کو چھوڑ کے؟ خالق السماوات والارض کو چھوڑ کے ان کو سجدے کر رہے ہو، ان سے مانگ رہے ہو جو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ والذین تدعون من دونہ، جس کو تم مجھے چھوڑ کے میرے سوا پکار رہے ہو، لا یملکون من قطمیر، وہ تو ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں، وہ تو خود میرے محتاج ہیں۔ ساری زندگی اولیاء اللہ سے مانگتے گزار دیتی ہیں، سجدے کرتے گزار دیتی ہیں، اسی کی عبادت کرتے گزار دیتی ہیں، اسی کے دروازے پہ بیٹھ کے چلے کاٹتے گزار دیتی ہیں، مجاہدے میں گزار دیتی ہیں۔ وہ تو مجھ سے مانگنے والی ہیں، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ اللہ نے فرمایا مجھ کو چھوڑ کے جن کو تم پکار رہے ہو، پہلے تو تمہاری یہ دعا بھی نہیں سنتے، اور اگر ایک منٹ کے لیے تیرے عقیدے پہ مان لیں گے، سن لیتی ہیں، تو کیا کریں گے سن کر؟ جب ان کے پلے میں کچھ نہیں تو تمہیں کیا دیں گے؟ اور اللہ نے فرمایا یاد رکھو میرے بندے، جن کو تو نے میرا شریک بنا رکھا ہے، قیامت والے دن تیرے اس کفر کا، شرک کا انکار کریں گے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کچھ غور کرو، تدبر کرو، تمہیں ہم نے جو اتنا عقل دیا ہے، دماغ دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ بس تم زندگی میں ہو جی چھوڑو، کوئی جیسے کہتا ہے کرنے دو، یہ کوئی بات تو نہ ہوئی۔ تم تو حضور کی امت خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور کفر سے، شرک سے، بت پرستی سے، قبر پرستی سے، غیر اللہ کی نظر نیاز سے بڑا منکر کیا ہوگا؟ تمہاری تو ذمہ داری ہے، ڈپٹی ہے کہ منکر سے روکو، تمہاری تو ذمہ داری ہے کہ بھلائی کی دعوت دو، اور یاد رکھو اللہ کی توحید سے بڑی بھلائی کوئی نہیں، اور کفر و شرک سے بڑی برائی کوئی نہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ غور کرو، فی ملکوت السماوات والارض، تم ایک مکان کی چھت بناتے ہو، اس میں کتنا لوہا سیمنٹ ڈالتے ہو، لیکن 50 سال کے بعد وہ گر جاتی ہے، 100 سال کے بعد گر جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے جو بنایا ہل تری من فطور، اور پھر میں نے جو بنایا ہے اور وہ بغیر عمد ترونہا، کوئی ستون نہیں، کوئی چیز نہیں، میرے حکم سے کھڑا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ فرماتی ہے کہ میری ذات ہے جس نے آسمانوں کو تھاما ہوا ہے، اور اگر میں ان کو گرانا چاہوں تو پھر کون ہے روکنے والا؟ اور اللہ فرماتی ہے جب میں چاہوں گا پناہ کرنے کے لیے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت، کہ جس دن میں چاہوں گا پھر یہ آسمان پھٹ جائیں گے، تارے گر جل چھڑ جائیں گے، اور اس کے بعد زمینوں کے دریا جو ہیں وہ کھل جائیں گے، اور اس کے بعد زمینوں میں جو آپس میں ہم نے حاجت رکھی ہے وہ حاجت اٹھا دیے جائیں گے، تمام دریا جو ہیں وہ مل جائیں گے، اور چاند تو سارے جتورے سب میں سمندر میں گرا کے نیچے جو جہنم ہے اس جہنم کا پردہ ہٹا کے ان سب کو جہنم بنا دوں گا۔ کہاں تھا
تبارک و تعالیٰ بار بار دعوت دیتے ہیں خدا کے لیے غور کریں. اس لیے قرآن کہتا ہے, مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کے ترجمے میں فرماتے ہیں کہ اولم ینظر, یہ مکذبین اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے والے کیا اللہ کے ملک میں غور نہیں کرتے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اور کہیں فرماتے ہیں لہو ملک السماوات والارض, اور کہیں فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض. ملکوت السماوات والارض میں غور کیوں نہیں کرتے؟ میری شاہی میں, میری قدرت میں, میرے کمال میں غور کیوں نہیں کرتے؟ وفیما خلق من شیء فیہما, اور آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو میں نے چیزیں پیدا کی ہیں ان میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ان میں ذرا تدبر تو کرو. دیکھو یہ تو نہیں نا کہ جی بس بازار سے ماشاءاللہ روٹی خریدی, یا جناب کوئی بڑا آدمی ہے تو اس نے روٹی کے بجائے پیزا خرید لیا, کسی نے برگر خرید لیا, اور جناب بس مونچھوں پہ ہاتھ پھیرا اور ایک اتنا بڑا پیپسی کا ڈرم, ڈبہ نہیں پورا ڈرم, اور ہر متقی پرہیزگار ماشاءاللہ. یہ تو اب عادت انہوں نے ایسی ڈال دی ہے نا, بھائی کبھی غور بھی کیا تم نے کہ آخر یہ ہے کیا بلا, یہ بپسی ہے کیا بلا ہے؟ اس کا تجربہ کرنا نا جی, چھوٹا بچہ تمہارا جو دودھ پینے والا ہے نا اس کو چمچ کے ساتھ پلاؤ, اور 3-4 دن کے بعد جہاں ڈبہ پڑا ہوگا وہی پہنچے گا. تو کوئی ایسی بلا تو ہے نا اندر. اس میں جو پیپسین ہے, کسی میں کیفین ہے, کسی میں کوئی نکوٹین ہے, یہ سب ٹین ہی ہے. یہ جو بلائیں ہیں نا یہ ایسی نہیں ہے. دشمن نے تمہارے ہاتھ میں ایک اندازے سے یعنی تمہیں تھوڑی تھوڑی چسکی لگا دی ہے. فرق یہ ہے کہ وہ وسکی پکڑ کے بیٹھتا ہے, تم وپسی پکڑ کے بیٹھتے ہو. بات تو ہے, نقل تو ہم پوری کر رہے ہیں. اس کے بغیر اس کی روٹی ہضم نہیں ہوتی, اس کے بغیر ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی. یہ جو آخر وجہ کیا ہے دیکھیں نا, جب تک یہ ایجاد نہیں ہوئی تھی کیا لوگ ہمارے مر گئے تھے, ان کے ہاتھ میں خراب تھے. وہ بھائی جب ہم دیہاتوں میں رہتے تھے, ہم تو بابا خود دیہاتی آدمی ہیں, جٹ آدمی ہیں, جنگلی آدمی ہیں ہم لوگ, تو سب سے بڑا مشروب ہمارا کیا تھا؟ لسی. سب سے بڑا, یعنی ہمیں یاد ہے کہ ہم نے اس گرمی کے روزے بھی رکھے ہیں کہ قرآن شریف پڑھنا ہوتا تھا, اور گرمی اتنی شدید ہوتی تھی کہ میں اور میرے استاد جو تھے نا, ہم جا کے ہمارے نہر ہوتی تھی پانی کی, اس میں بیٹھ جاتے تھے اور یہاں تک پانی رہتا تھا اور پھر قرآن یاد کرتے تھے. گرمی اتنی شدید ہوتی تھی کہ باہر کھڑے نہیں ہو سکتے. اس کے بعد بھی افطار میں کیا ہے جی, بس لسی ہے. اب آدمی زیادہ ہو گیا 2 گلاس اور پانی ڈال دو. اس لیے ہمارے ہاں مسل مشہور ہے کہ جی جھگڑے کو بڑھانا ہو یا لسی کو بڑھانا ہو تو جتنا مرضی ہے بڑھا دو. یہ ہمارا مشروب تھا جناب, لسی. اور صبح جو سب سے بہترین قسم کا ناشتہ ہوتا تھا جی, گرم گرم روٹی پہ تھوڑا سا مکھن لگا دی. اور ان لوگوں کی صحتیں الحمدللہ ثم الحمدللہ 40 سال تک تو بال ایک بھی سفید نظر نہیں آتا تھا. سرسوں کا تیل استعمال کرتے تھے, خالص مکھن لسی پینے والے لوگ, بصل کھانے والے لوگ. اور آج ماشاءاللہ 25 سال میں بال سارے سفید ہو جاتے ہیں. آخر بپسی کے برکات تو ہونے ہیں نا جی, اس نے بھی تو کوئی اپنا اثر دکھانا ہے نا. یہ جو ہے نا جی سب کولے سب جو بنائے ہیں ان خدا کی خوشان دیکھو, مسلمانوں کے ملک میں بھی نام اسی یہودی کا چلتا ہے. ایمان سے کہے ہم مسلمان ہیں, اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو, کسی مسلمان کے دل میں جو کوئی یہودی کر رہا ہے ہمدردی ہے آج کل؟
یعنی اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کوئی یہودی سے ہمدردی ہو سکتی ہے؟ یہ جتنا تم پانی پی رہے ہو نا، یہ سارا پیسہ یہودی کو جا رہا ہے، تو اس سے بڑی نفرت ہے، اور روزانہ اس کو کروڑوں روپے کا فائدہ پہنچا رہے ہو۔ یہ جتنے نالجز ہیں نا جی، بڑے بڑے جو نامور یعنی جو ورلڈ فیم قسم کے نام ہیں، یہ سب کے منصوبے اور سب کے اصل جو ہیں فارمولے وہ یہودیوں کے، وہ ڈرم بند کر کے تمہیں بھیجتے ہیں، پانی تمہارے ملک کا ہوتا ہے، اندر والی بلا ان کی ہے۔ جو بھی کہتے ہیں نا جی میرے ملک میں مندی ہے، وہ جی یہ تو پھر تمہارے ملک میں کیا بند ہے؟ پانی۔ اصل چیز وہاں سے آتی ہے۔ یہ جتنے تم مرغیاں بروس شروس بلائیں کھاتے ہو نا، ان سب کے مثالیں ادھر سے آتی ہیں۔ یہاں تو جتنے تم ماشاءاللہ خالص کوکنگ آئل اور جتنے تم خالص گھی کھا رہے ہو نا، ان سب کا اصل فارمولہ وہاں سے آتا ہے۔ ہم تو نیاز مند ہیں جی، غلام ہیں۔ اور اگر تمہاری کوئی چیز اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، وہ تم سے خرید لیتے ہیں، خام مال تمہارا ہوتا ہے، اسی مال کو فنش کر کے پھر تم سے آ کے تمہاری گردنیں نوچ کے سارا پیسہ نکالتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو چمڑا ہے نا جی، یہ جوتا جب پانی کے پاس چلا جائے گا تو 1200 ریال کی جوتی ہو جائے گی، حالانکہ چمڑا تمہارا ہے، خام مال تمہارا ہے۔ یہی جب جو ہے جناب وہ کرسچن ڈائر کے پاس پہنچے گی، مینا ریشی کے پاس پہنچے گی، یہ جناب گونشی والوں کے پاس پہنچے گی، یہی بلائیں جو ہیں تمہاری چیز تمہاری ہے، کپڑا تمہارا ہے، مہر وہاں لگتی ہے۔ اور ہم خوش ہیں، نیاز مند ہیں جناب، حاضر جی جو مرضی ہے کہو۔ اور ہماری جہالت کا یہ عالم ہے کہ کبھی ہمیں گندم کھانے کو نہیں ملتی، کبھی اللہ زیادہ دے دے تو ہم رکھ نہیں سکتے، سنبھال نہیں سکتے۔ اس سے بڑی کو بدقسمتی ہے کہ کروڑوں لاکھوں ٹن پڑی ہو اور ہمیں آٹا نہ ملے، کیونکہ وہاں جو بیٹھا ہوا ہے نا جی ماشاءاللہ ہمارا محافظ جو ہے نا جی، جو گندم کے ہم نے بہت بڑے جہاں ہمارے بڑے بڑے ٹینک بنے ہوئے ہیں اور گندم ذخیرہ ہے 2 لاکھ من 1 لاکھ من، اوپر جو بیٹھا ہوا ہے نا الحمدللہ، اس نے کیا کرنا ہے، وہ جب تک کہے گا جی بالکل
شہر میں سب ٹھیک چل رہا ہے اور اس کے بعد چھوٹی سی اگر بورڈ لکھے گا جی گندم میں کوئی کیڑا لگ گیا ہے، کیا خیال ہے بیچ دیں؟ تو لازمی بات ہے اوپر اثر کیا ہے بھائی نقصان نہ کرو بیچ دو، یہ تو نہ ساری خراب ہو جائے۔ اور جی اب تو وہ 200 روپے والی 50 روپے میں بک سکتی ہے۔ خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں، کسی نہ ہم عقیدے کے رہے، نہ عمل کے رہے، نہ ہم قول کے رہے، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اس لیے قرآن کہتا ہے کچھ خوف تو کرو، تدبر تو کرو، کہ جن کے پاس تم جا کے کہتے ہو جی مہربانی کرو مرشد میں بڑی مصیبت میں ہوں، میری مشکل حل کر دے، اس مرشد میں جب مصیبت پڑے تو اس کی کون حل کرتا ہے؟ اگر بیمار ہو جائے، اچھا اب کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جاتے ہیں اپنے پیر کو دیکھتے ہیں کہ پیر ہسپتال میں داخل ہے، اس کو دوائیں بوتلیں لگی ہوئی ہیں، انجیکشن دیے جا رہے ہیں، اس کا بلڈ چینج ہو رہا ہے، یہ وہی بھی جا کے کہتا ہے کہ حضرت مہربانی کرو دعا کرے میرا بچہ بیمار ہے وہ ٹھیک ہو جائے، پہلے اس کو تو ٹھیک ہونے دو، خود تو ٹھیک ہو جائے بیچارہ۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث ہے محمد الرسول اللہ، جب نام آئے تو درود شریف پڑھ جائے، زیادہ درود پورا نہ پڑھ سکو تو صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی الحمدللہ وہ پورا حق تو ادا نہیں ہوتا، لیکن حق تو خیر ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، ساری زندگی درود پاک پڑھتے رہیں تب بھی حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن تعمیر حکم تو ہو جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے اشعری قبیلے کے، جن سے حضرت ابی موسیٰ اشعری ہے، اشعری قبیلہ تھا، تو اس کے صحابہ کہتے ہیں ہمارے ہی قبیلے میں بالکل اتنا قحط پڑ گیا، اتنا کہ کھانے کو نہ رہا، فاقے ہونے لگے، تو ہم وفد لے کے آئے کہ حضور کی خدمت میں جا کے سرکار دو جہاں سے عرض کریں گے کہ حضور مہربانی فرمائے ہمیں بیت المال سے مدد کریں، ہمارا تو قبیلہ مر رہا ہے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آگے اور ہم نے حبیب موسیٰ کو بڑا بنایا کہ بات تم نے کرنی ہے، ہم تو وفد ہیں، سارے تو بات نہیں کریں گے، بات تو ایک کرے گا۔ آگے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سلام کیا، بات کی، اور اس کے بعد ابھی موسیٰ اشعری نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو ہم چلے گئے۔ جب باہر نکلے تو سب نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا یہ بات ہے جس کام کے لیے آئے تھے تم نے وہ کام تو کہا ہی نہیں حضور کو۔ بھئی ہم تو درخواست لے کے آئے تھے کہ بیت المال سے ہماری مدد کی جائے، ہمارے علاقے میں فاقہ ہے، اور تم چپ کر کے کہتے ہو چلو۔ اس نے کہا تم نے نماز نہیں پڑھی حضور کے پیچھے؟ انہوں نے کہا پڑھی۔ انہوں نے کہا قرآن نہیں سنا؟ انہوں نے کہا سنا تو ہے، انہوں نے کہا پھر غور نہیں کیا۔ ہاں جب تم نماز پڑھتے ہو تم قرآن میں غور کرتے ہو؟ اچھا آج امام صاحب نے مغرب میں کیا کیا صورتیں پڑھی؟ کتنے بندوں کو یاد ہے؟ ابھی ہم نے مغرب پڑھی ہے، گھنٹہ بھی نہیں گزرا۔ صبح والی تو کسی کو بھی انشاءاللہ یاد نہیں ہوگی۔ اچھا اگر یاد بھی ہوں تو انشاءاللہ وہی جیسے طوطا کہتا ہے کہ چوری کھاؤ گے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا بدبخت کو کہ نہ چوری کیا ہے یا کھانا کیا ہے، بس لفظ ہے، اگر کسی کو یاد بھی ہے تب بھی پتہ نہیں ہوگا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ حضور پاک نے یہ آیت پڑھی تھی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ حضور نے نماز میں یہ آیت پڑھی کہ کوئی چیز جو زمین پہ چلنے والی ہے اللہ فرماتے ہیں اس کا رزق میرے ذمہ ہے۔ چیز ما من دابۃ یدب علی الارض، یعنی زمین پہ چلنے والی کوئی چیز ہے، بندہ ہے، حیوان ہے، حشرات ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، کوئی چیز ہے، فرمایا علی اللہ رزقھا، حالانکہ اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے فرمایا میں نے اپنے ذمہ خود لگا لیا۔ اور کہیں فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اور
کہیں فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ہم کے فرماتے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ فرماتے ہیں رزق میرے ذمہ ہے، میں چاہوں تو کسی کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں، چاہوں تو بند کر دوں. رزاق میری صفت ہے، رزق میں نے دینا ہے. اسی لیے کتب سابقہ میں ایک روایت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، خلقتو کل عبادتی فلا تلعب، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو کھیل کود میں وقت نہ گزار دے. وقسمت رزقک فلا تتعب، اور تیرا رزق میں نے لکھ دیا تقدیر میں، بلا وجہ مشقت نہ کر، بس اسباب کی حد تک محنت کر، باقی فیصلے میں نے کر لیے ہیں. میں چاہتا ہوں تو جاہلوں کو کروڑ پتی بنا دیتا ہوں اور علماء جو ہیں روٹی کے محتاج. یہ میرے فیصلے ہیں، بس راضی رہو. تو حضرت ابی موسیٰ اشعری نے فرمایا اپنے صحابہ ساتھیوں سے، کہنے لگا جب اللہ ہر جاندار کے رزق کا ذمہ دار ہے تو جب ہر کیڑے مکوڑے کو رزق اللہ دے گا تو پھر حضور سے مانگنے کی کیا ضرورت تھی. اس لیے میں چپ کر کے آ گیا، اللہ ہمیں بھی رزق عطا فرمائیں گے. اس لیے اللہ فرماتا ہے غور کرو کہ جن سے تم مانگ رہے ہو چلو ان کو کس نے دیا ہے. اچھا جن کو ہم نے سمجھا کہ جی مہربانی کریں ہمیں اولاد دے، اولاد نہیں ہوتی بیٹا دے دے، میں نام بھی تیرے نام پہ پیرا دیتا رکھوں گا. اللہ فرماتا ہے بدبختو اس پیر کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس کو کس نے؟ تم نے بنایا ہے یا اس کو اور پیر نے دیا تھا؟ چلو کسی اور نے دیا تھا، پھر اس کو کس نے پیدا کیا؟ اچھا یہ مکڑی جو بیٹھے بیٹھے لاکھوں پیدا ہو جاتے یہ کس پیر کی قبر پہ منت مانتی ہے؟ بکریوں کے زیادہ سے زیادہ بچے پیدا ہوں تو کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ ایک بکری کے بیک وقت کتنے بچے پیدا ہو جائیں گے؟ 2 یا 3، کبھی کبھی 4 بھی ہو سکتے ہیں. اچھا کتے کے کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں جی کیوں؟ وہ زیادہ حلال ہے. وہ عقل کرو، یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ چاہے تو کتوں کو دے دے اور بندوں کو نہ دے، اس کی مرضی ہے. وہ چاہے تو مرغی 20 انڈوں سے بچے نکال لے، وہ چاہے تو ایک انڈے سے بھی کچھ نہ نکلے، اس کی مرضی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے غور کرو آسمان و زمین میں یہ کس کا. اس لیے دوسری جگہ قرآن امن خلق السماوات والارض، آسمان زمین کیسے پیدا کی بتا دے جو. وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی کس نے اتارا؟ ہاں جی اللہ نے. تمہارے علاقے میں بھی اللہ اتارتا ہے، پیر اتارتے ہیں. ہاں اس لیے آخر میں کہا اللہ، بتلاؤ اس کے ساتھ کوئی ہے اور کوئی معبود؟ امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو قرار بخشا ہے؟ کس نے زمین میں نہریں پیدا کی ہیں؟ کس نے زمین کے اندر تیرے لیے رہنے کی جگہ بنائی ہے؟ فرمایا غور کر کے پھر سوچو، مجھے بتاؤ کہ کون ہے جو میری خدائی میں شریک ہو. اللہ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، یہ تو ساری کائنات میں نے پیدا کی، جن کو تو نے بنایا ان نے کیا پیدا کیا؟ کچھ ان کی بنائی ہوئی چیز بھی تو لے آؤ، کچھ تو مقابلہ کرو، دکھاؤ. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ مکذبین جو ہے غور کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر غور کریں فَيَتَدَبَّرُوا ذَلِكَ وَيَعْتَبِرُوا بِهِ وَيَعْلَمُوا، اور جانیں گے تدبر کے بعد کہ أَنَّ ذَلِكَ لِمَن لَّا نَظِيرَ لَهُ وَلَا شَبِيهَ لَهُ، وہ ذات پاک جس کی مثل بھی نہیں، مثال بھی نہیں، شبیہ بھی نہیں. وَمَن فَعَلَ، اور جس نے یہ سب کچھ کیا ہے. لَا يَنبَغِي أَن تَكُونَ الْعِبَادَةُ وَالدِّينُ الْخَالِصُ إِلَّا لَهُ، اگر ہم یہ سوچ لیں تو اس بات کا یقین کر لیں گے کہ دین بھی عبادت بھی صرف اسی کے لیے، اسی پہ ایمان لائیں اور اسی کے پیغمبروں کی تصدیق کریں اور اسی کی طاعت کی طرف رجوع کریں. وَيَخْلَعُ الْأَنْدَادَ وَالْأَوْثَانَ،
اللہ کے سوا جو ہم نے غیر شریک بنائے ہوئے ان سب کو ہم پھینک دیں. وَيَحْذَرُوا اور ڈریں ان تکون آجالہم قد اقتربت کہ کہیں تمہاری موت کا وقت وہ گھڑی قریب نہ آ گئی ہو. اور اگر تم نے غور نہ کیا اسی شرک میں پڑے رہے فَيُهْلِكُوا عَلَىٰ كُفْرِهِمْ پھر اسی کفر پہ ہلاک ہو گئے. وَيُصِيرُوا إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ وَعَلِيمِ عِقَابِهِ اگر تم کفر و شرک میں بت پرستی پہ مر گئے تو پھر اللہ کے عذاب اور سخت عقاب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور اللہ کی دلائل دینے کے بعد فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اے میرے بندے اس قرآن کے بعد پھر اور کون سی کتاب ہے جو مانو گے؟ اگر کعبے میں آ کے بھی تجھے ہدایت نہ ملے، مدینے میں آ کر بھی تمہیں ہدایت نہ ملے، قرآن پڑھ کر بھی تمہیں ہدایت نہ ملے تو پھر کون سی کتاب ہے جس سے تم ہدایت پکڑو گے؟ اس لیے فرماتے فبأي تخويف وتحذير وترهيب بعد تعذير محمد صلی اللہ علیہ وسلم وترهيبه یعنی اور کون سا ڈراوا ہوگا اور کون سی ترغیب ہوگی اور کون سی ترغیب ہوگی جو میرے بدری پاک سے زیادہ بہتر انداز میں بیان ہو. الذي آتاهم به من عند الله في آية كتابه يصدقون إن لم يصدقوا بهذا الحديث الذي جاءهم به محمد صلی اللہ علیہ وسلم من عند الله عز وجل. اللہ نے فرمایا ظالمو جو میرا بدری میرا قرآن لے کے تمہارے پاس آیا ہے اگر تم اس پر ایمان نہیں لاتے ہو تو پھر کس چیز پہ ایمان لاؤ گے؟ وقد روى الامام احمد ناصر بن موسى عثمان بن سمد الصمد عبد الوارث كل من حماد بن سعد علي بن زيد بن جدعان نبي الصلت النبي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الأسيبي كذا فلما انتهينا إلى السماء السابع ونزل فوقي فإذا أنا برعد وبرق وصواعق وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيه الحيات فما من خارج بطونهم قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء أكلة الربا. میرے آقا فرماتے ہیں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس رات اللہ نے مجھے اسراء سیر کرائی اور معراج کرایا اس معراج کے ضمن میں جب میں آسمان ساتویں پہ پہنچا اور ساتویں آسمان سے میں نے اوپر نظر اٹھائی تو پھر اس کے بعد مجھے رات یعنی جیسے رات کہتے ہیں بادلوں کی آواز اور برق کہتے ہیں بجلی اور سوائے کہتے ہیں بجلی کے کڑکنے کی آوازیں اور میں یہ سنائی دی اور میں وَأَتَيْتُ عَلَىٰ قَوْمٍ پھر اس کے بعد اسی سفر کے ضمن میں مجھے ایسی قوم پر بھی گزر ہوا بطونہم کالبیوت جن کے پیٹ بڑھ گئے تھے ایسے ہو گئے تھے جیسے گھروں کے کمرے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے پیٹ ہو گئے اور ان پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے ڈس رہے ہیں اور وہ سانپ جو ہیں ان کے پیٹ کے اندر داخل ہیں لیکن باہر سے بھی نظر آ رہے ہیں. ترابن خارج بطونہم قلت من هؤلاء یا جبریل میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا هؤلاء اکلۃ الربا محمد مدنی یہ سود کھانے والے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قلت اس کے بعد لما نزلت الى السماء الدنيا فاذا فنظرت الى اسفل مني فاذا انا بوهج ودخان واصوات قلت ما هذا يا جبريل قال هؤلاء الشياطين يهومون على اعين بني ادم لا يفكروا في ملكوت السماوات والارض ولولا ذلك لرأوا العجائب. اور حضور فرماتی ہیں جب میں آسمان دنیا کی طرف آیا میں نے پھر نیچے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں جیسے آگ کی لپٹیں ہوں دھواں ہو اور آوازیں ہوں. میں نے پوچھا مہاد آیا جبریل جبریل یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ شیاطین ہیں اور یہ شیاطین جو ہے لوگوں کی آنکھوں کے آگے دیوار بنا رہے ہیں کبھی دھوئیں کی کبھی آواز کی کبھی آگ کی تاکہ یہ لوگ جو ہیں اللہ یتفکروا فی ملکوت السماوات والارض تاکہ اللہ کی ملک و سلطنت میں آسمانوں زمینوں میں غور ہی نہ کر سکیں. اگر ان کو غور کرنے کا موقع ملا تو یہ بڑے عجائب دیکھیں گے. لیکن یاد رکھیں اس حدیث مبارک میں ایک راوی علی ابن زید بن جدعان لہو منکرات اس کے یعنی اس نے بہت ساری روایات جب ذکر کرتا ہے تو اس میں منکرات پائی جاتی ہیں. اللہ تعالی عالم و علمہ اتم.
اگر ایک آدمی کے ذمہ بہت ساری نمازیں ہیں تو وہ کیسے قضا کرے؟ سب سے پہلے تو یاد رکھو کہ توبہ کرو. اللہ تبارک و تعالی توبہ سے گناہ کبیرے جو ہیں کفر شرک بھی معاف ہو جاتا ہے. توبہ جب آدمی کرتا ہے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ آدمی زندہ موجود ہے اور ایک چیز اس کے ذمہ ہے تو علماء نے لکھا ہے کوشش کرے کہ روز جو تم نفلی پڑھتے ہو نفلی چھوڑ دو، اس کے بجائے ہر نماز کے بعد کچھ نماز قضا پڑھ لی تاکہ جتنا ہو سکے، ورنہ ہم کہاں پوری کر سکتے ہیں، اللہ کے حقوق کہاں ادا کر سکتے ہیں. اصل علاج توبہ ہے اور اس کے بعد کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد نوافل پڑھنے کے بجائے وہ پڑھ لیا کریں. کہتے ہیں جی کہ اپنا اہل سنت والجماعت کے بہت لوگ جو ہیں بریلوی حضرات کو مشرک کہتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں. ایسا کہنا چاہیے. دیکھو یاد رکھو یہ بریلوی کی بات جو ہے یہ بات نہیں ہوتی. بریلی ایک جگہ تھی، وہاں کے علماء کی نسبت جو ہے اس مقام کی طرف ہو گئی. اچھا، اس مقام میں رہنے والے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے موحد، بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے. اب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ جس کو بریلوی کا لفظ آ جائے بس کے پیچھے پڑ جاؤ. ان میں اللہ کے ہزاروں بندے ہیں، ہزاروں موحد ہیں. اچھا، کوئی ایسے لوگ ہیں جو بریلوی نہیں کہلاتے لیکن وہ بھی قبروں پہ سجدے کرتے ہیں. اصل تو یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بندہ چاہے وہ بریلوی کہلائے، دیوبندی کہلائے، کوئی کہلائے، اگر اللہ کے سوا کسی غیر کو وہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے تو یہ عقیدہ شرک ہے اور کفر ہے. اللہ کے سوا قبر پہ یا کسی بزرگ کے مزار پہ سجدہ کرتا ہے تو یہ مقام جو ہے اللہ معاف کرے یہ یعنی شرک و کفر تک کھینچ کے لے جانے والی چیز ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت اور سجدہ جائز ہے. لاکھ بہانے بنائیں گے یہ تعظیم کا سجدہ ہے اور نماز جو ہے وہ عبادت کا سجدہ ہے. بھئی نماز بھی عبادت بھی تو تعظیم ہے. جب اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہوگی تو ہم کیوں جھکیں گے اللہ کے آگے؟ تو عبادت بھی تو پہلے عظمت آتی ہے، تعظیم آتی ہے تو تب عبادت ہوتی ہے. تو اس لیے باقی یہ کسی کا نام لے کر کہنا، اللہ عالم بریلی میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے، مفسر پیدا ہوئے، ہر ملک میں بڑے بڑے اچھے لوگ پیدا ہوئے. بینک کی ملازمت کرنا حرام ہے، لیکن اگر کوئی بینک ملازم ہے تو وہ حکم یہ ہے کہ دوسری نوکری تلاش کرتا رہے جب تک نہ ملے، مجبوراً گزارا کرے. ہاں، اگر اس نے آ کے عمرہ کیا ہے یا حج کیا وہ اپنی تنخواہ سے کر رہا ہے، وہ سود تو نہیں لے رہا، اصل وہ تو اپنے وقت کی اپنی محنت کا پیسہ لے رہا ہے. لیکن تعاون علی الاسم ہے، گناہ کے ادارے میں دخل دینا، حتیٰ کہ جیسے حضور نے فرمایا کہ سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والے پر بھی لعنت ہے. اس لیے بچنے کی کوشش کریں. باقی انشاءاللہ اللہ عمرہ حج منظور کرے. فجر کی اذان کے بعد، نماز کے بعد، اذان کے بعد 2 سنتیں پڑھیں، صرف فجر کی، اس کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھے. پھر جب نماز ہو جائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک سورج نکل کے اونچا نہ ہو جائے کوئی نماز نہ پڑھو. عصر کے بعد بھی نہ پڑھو جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے. باقی ائمہ کرام، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں ہر وقت جب چاہے طواف کرے نماز پڑھے. باہر وہ بھی کہتے ہیں نہ پڑھو. کہتا ہے جی کہ نمازیں اکثر نمازوں کے بعد جنازہ آ جاتا ہے تو کیا عورتوں کو جنازہ پڑھنا چاہیے؟ اگر عورت مر جائے تو ہمیں اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے. اگر ہمیں اس کا پڑھنا چاہیے تو اس کو بھی ہمارا جنازہ پڑھنا چاہیے. اللہ کے بندے، مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو جنازے کے لیے آنے کا حکم نہیں کہ گھر سے عورت جنازہ پڑھنے آئے مسجد میں، یہ منع ہے. لیکن اگر وہ پہلے مسجد میں موجود ہے اور جنازہ کھڑا ہو گیا پڑھے گی. جب باقی فرض نمازیں پڑھ رہی ہے تو جنازہ کیوں نہیں پڑھے گی؟ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ کہاں کا عقیدہ ہے؟ حجر اسود کے علاوہ مقام ابراہیم پر یا رکن یمانی پر
یا کعبۃ اللہ میں اور کسی جگہ پر بوسہ دینا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ حضور دیکھو نا، ایک بات یاد رکھو، سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود پہ تو بوسہ دے کے امت کو دکھلا دیا، اگر باقی جگہ پر بھی بوسے دینے کی اجازت ہوتی یا حکم ہوتا تو وہ بھی حضور کر کے دکھلا دیتے۔ ایک اصولی بات یاد رکھو، اسی لیے لوگ پھر جھگڑ خوجی کعبے کو بھی بوسہ نہیں دینے دیتے، اور پھر بعض تو جاہل ایسے ہو کہتے ہیں نہیں وہابیوں کا عقل خراب ہے، بیوی کو بوسہ جائز ہے، کعبے کو ناجائز ہے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ بیوی سے تو سب کچھ جائز ہے، بہن سے کیوں ناجائز ہے؟ پھر کوئی جواب ہوگا؟ اس لیے کہ بیوی اللہ نے حلال کی، بہن اللہ نے حرام۔ حجر اسود پہ بوسہ میرے محبوب نے دے کے امت کے لیے سنت بنا دیا، اور باقی جگہ بوسہ نہ دینا جو ہے سنت بنا دیا۔ تو ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہم اپنی طرف سے شریعت نہیں بنا سکتے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو 3 آدمیوں کے سامنے طلاق دیتا ہے یا کاغذ لکھ کے دیتا ہے، بالکل کام پکا ہو گیا، فکر نہ کرو۔ یہ طلاق ایسی بلا ہے، یاد رکھو، ثلاث جدہن جد وحضلہن جد النکاح والطلاق والعتاق۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں، نکاح، طلاق، اطاعت، اگر اس میں مذاق بھی کرو تو ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک آدمی بیوی کو ایسے مذاق میں کہے، بس میں مذاق اور یا ڈرامہ کرتے ہوئے کہہ دے، یہ کہے یار آج بیوی کو ذرا ڈرانا ہے میں نے، ورنہ طلاق میں نہیں دینا چاہتا، بس ڈرانا چاہتا ہوں، لیکن منہ سے طلاق کہہ بھی ہو گئے، چاہے مذاق کی ہے یا چاہے حقیقت۔ جی بچہ پیدا ہونے کے بعد ہاں سنت رسول پاک ہے صلی اللہ، 7ویں دن اس کے سر کے بالوں پہ اسرا پھیرے اور بالوں کا وزن کریں، جتنا وزن ہے 2 لا 8 تولہ نصف تولہ ربع تولہ، اتنی چاندی کی جو قیمت ہے وہ صدقہ کر دے اور عقیقہ کریں۔ لڑکا ہے تو 2 بکرے یا 2 دمبے، لڑکی ہے تو 1 بکرا یا 1 دمبا۔ مرشد بنانا چاہیے، ہاں بالکل بنانا چاہیے، لیکن مرشد کتاب و سنت کا پابند ہو، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں حدیث محمد مصطفیٰ۔ امام کے پیچھے فاتحہ حنفی ہے تو نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ حضور پاک کی داڑھی مبارک سینے تک تھی، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ یملأ صدرہ، آپ کا سینہ مبارک بھرا رہتا تھا، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایسے گول تھی جیسے چاند کی گولائی ہے، یہ بھی حدیث مبارک میں ذکر آتا ہے۔ ہاتھ دھوتے وقت جو کلمہ پڑھتے ہیں کہ ہاتھ پاک ہو جائیں، وہ کوئی کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ویسے تو 1,00,000 دفعہ پڑھو، لیکن یہ کلمہ پڑھ کے پاک کرتے ہو نا، یہ جو ہے یہ تمہارا اپنا دماغ ہے۔ قرآنی آیات کا لکھا ہوا تعویذ جو ہے ہم پائے میں تو سیدھی بات ہے تعویذوں کا قائل ہوں نہیں، مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریقے خانقاہی، باقی تم جانو تمہارا کام جانے۔ اصل میں وجہ کیا تھی کہ لوگ شرک والے تعویذوں کے عادی تھے، تو علماء نے سوچا کہ اگر ان لوگوں کی غرض پوری نہیں ہوگی تو یہ تو ادھر جائیں گے، تو انہوں نے اس کا حل نکالا کہ چلو یار قرآن شریف کی آیت لکھ دو اس کو۔ تو ایک حل تھا ان کو کفر و شرک سے اور ظالموں سے بچانے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ اسی کو آدمی ہمیشہ کے لیے ایک طریقہ بنا لے، یہ ایک طریقہ تھا، ایک رستہ تھا۔ کیوں آدمی اب دیکھیں نا، آپ جائیں مثلا جو ہمارے مسلمان بھائی ہندوستان میں ہیں، آج تک ان کے گھروں میں وہی ہندو والی رسمیں ہیں، کیوں 100 سال کٹھے رہے ان کے۔ اب ان کو ان رسموں سے نکالنا ہو تو آدمی طریقے سے نکالتا ہے، ایک دن میں کہے گا تو بھاگ جائیں گے، کوئی بات بھی نہیں سنے گا۔ اس لیے بعض علماء بعض بزرگ اس بات پہ مجبور ہوئے کہ بھئی شرک والے کلمات سے ان کو بچانے کے لیے بہتر ہے چلو قرآن شریف کی کوئی آیت لکھ کے دیتے۔ ان کی موجودگی میں بہنوئی جو ہے وہ محرم ہو سکتا ہے۔ اپنا ایک بات یاد رکھیں کہ یہ حرمت عارضی ہے، یہ حرمت جو ہے عارضی ہے، وہ ورنہ اگر وہ بہن مر جائے تو دوسری بہن سے تو شادی کر سکتا ہے نا وہ۔ اس لیے ہمیشہ ایسی چیزوں میں احتیاط ضروری ہے۔ اگر داماد بہن کا داماد نہیں،
وہ تو بہن کا داماد ہے، تیرا داماد تھوڑا ہے کہ محرم ہو جائے۔ فدعاہم فردن فردن، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں کس بات کی آپ بات کر رہے ہیں۔ مودودی صاحب کی تفسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ دیکھو بھائی، گزارش یہ ہے کہ مطالعے سے تو کوئی منع نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں۔ اگر تم سمجھ سکتے ہو تو پھر کیا کرو، اگر یہ باتیں نہ سمجھ سکو تو پھر بہتر ہے کہ ایسی چیز ہی نہ پڑھو کہ کہیں بھٹک جاؤ۔ وضو کرتے ہوئے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دل میں نیت ہوگی میں اللہ کی نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، اور اس کے بعد بعض دعائیں آئی ہیں، اللہ بارک لی فرض کی اس سے خریداری، یہ دعائیں احادیث میں موجود ہیں۔ آب زمزم کو اگر ہم چائے میں ڈال دیں یا کوئی حرج نہیں، کوئی بنا نہیں۔ حرم پاک میں عورتیں جنازہ پڑھیں، بالکل پڑھیں۔ نماز جنازہ میں مقتدی جو ہے وہ سورت فاتحہ پڑھے، اور حنفی حضرات کے نزدیک تو جنازے میں سورت فاتحہ امام کے لیے بھی نہیں ہے، پہلے ثنا ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے، باقی ائمہ کے نزدیک پڑھیں۔ انگریزی لباس پہننا نہیں ہے تو انگریزی مسلمان کیا پہنے؟ انگریزی مسلمان وہ کیسا ہوتا ہے؟ یعنی جو مسلمان انگریز ملک میں رہتے ہیں وہ اپنا لباس پہنے، دیکھیں کہ اس سے عزت ہوتی ہے یا دوسرے لباس سے عزت ہوتی ہے؟ اپنا لباس تمہارا، دیکھو نا کافر ملکوں نے، انگریز کبھی تمہارے ملک میں آ کے تمہارا لباس نہیں پہنتا، اس کو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پنجاب میں لنگی پہن کے پھر رہا ہو؟ اس کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ یو پی میں آ کے جناب وہ تنگ پاجامہ جس کو باقاعدہ صابن لگا کے ٹانگوں پہ کھینچا جاتا ہے اس نے پہنا ہوا ہو کبھی؟ تو پھر ہم کیوں آخر اپنے لباس سے شرماتے ہیں؟ اسلامی لباس پہنو تاکہ وہ مجبور ہو جائیں کہ تمہارا لباس دیکھیں کہ یہ عزت والا لباس ہے۔ وہ کوئی لباس ہے کہ آدمی پر ایسے جیسے بانس پہ کپڑا چڑھا دو؟ یہ پینٹ بھی کوئی لباس ہے یار؟ کبھی پینٹ پہن کے تم شیشہ رکھ کے رکوع کر کے دیکھو تمہاری حالت کیا ہوتی۔ تم سمجھتے ہو کہ میں اچھا لگتا ہوں، اچھے نہیں لگتے، اتنا دینے تم تو مذاق کا قید لگتے ہو۔ اور دیکھو سلوار میں، عربی قمیص میں، اپنے سادہ لباس میں کتنا پردہ ہے بندے کا۔ پاکستان میں ہمیں بینک سے اپنی رقم پر منافع ملتا ہے، وہ خالص حرام ہے، سود ہے، کوئی منافع شنافع نہیں۔ آئندہ کے لیے اپنے پیسے جو ہیں وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے جس میں منافع نہ ملتا ہو، جو ملا ہے وہ لے لیں اور غریبوں کو دے دیں، اور نیت ثواب نہ کریں، ثواب حلال پہ ملتا ہے، حرام پہ نہیں ملتا۔ ہم اپنے مرحوم بھائی کے 2 بچوں کا مکان بنانا چاہتے ہیں، اور بالغ ہیں، بے روزگار ہیں، یا بہن ہے غریب ہے، اس کی تنخواہ ہے، تو ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن یہ آپ شرط نہیں کر سکتے کہ زکوٰۃ میں مکان بناؤ۔ آپ ان کو پیسے دے دیں، وہ مکان بنائے، وہ کھا جائیں، وہ پی جائیں، تو ان کی مرضی۔ تو ہم نے زکوٰۃ دے دی، ان کو بالغ بنا دیا، اب ان کی مرضی ہے۔ ہاں 1500 ہے، 1500 کی بات نہیں، 5000 بھی ہے اور کچھ نہیں بچتا۔ حالات ایسے ہوتے ہیں نا کہ ایک آدمی کی تنخواہ تو 5000 ہے لیکن خرچہ بھی 5000 ہے، کچھ نہیں تو وہ بھی دے سکتا ہے زکوٰۃ، جب اس کے پاس ہے کچھ نہیں تو کرے گا کیا؟ ایک آدمی کی تنخواہ 10,000 ہے لیکن قرضہ سر پہ 2 لاکھ ہے، مقروض بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ آدمی جو ہے وہ 2 مسجدوں میں نوکری کر رہا ہے، ایک جگہ اذان کے پیسے لیتا ہے اور دوسری جگہ جا کے نماز پڑھتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ نہ کرے کہ ایک رکعت والی نوکری کر لیں کہ 4 رکعت ظہر ہے، ہر نماز میں 1 رکعت پڑھا دیا کروں گا۔ تو ہمیں مولویوں نے بھی تو کاروبار چلانا ہے نا، بھی بزنس کے نئے نئے طریقے